آج ویو 360 میں پاکستان امریکہ تعلقات یا پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پہلے سے مشکل تعلقات میں مزید بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ طالبان کی طرف سے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی، طالبات اور والدین کیا سوچ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے طالبان کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے تمام اسکول بند کر دیے گئے۔ ہم لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرح تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اور سیسمے اسٹریٹ کی مقبول عربی سیریز اہلاً سمسم میں ایک نیا اسپیشل کردار متعارف۔ اسمي أميرة وعمري 8 سنين۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف ایڈمرل مائک ملن گزشتہ 2 اشروں کے دوران دنیا کے مختلف خطوں میں امریکی جنگی مشنز کی قیادت کر چکے ہیں۔ روس یوکرین جنگ پر وہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کے خلاف جنگ میں کچھ ممالک روس کے ساتھ کاروبار کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی پابندیوں کے ذریعے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا روس کے خلاف پابندیاں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے ریٹائرڈ ایڈمرل مائک ملن سے ایک انٹرویو میں روس اور یوکرین کی جنگ کے علاوہ افغانستان اور القاعدہ سمیت کئی اہم موضوعات پر بات کی۔ Actually, as far as sanctions are concerned, I've been surprised they have kicked in as hard as they have, as quickly as they have. جہاں تک تعزیرات کا تعلق ہے تو دراصل جس تیزی اور سختی سے انہیں نافذ کیا گیا ہے، میں اس پر حیران ہوں۔ تمام علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پابندیوں سے مزید دباؤ پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ صدر بائیڈن نے یورپی رہنماؤں سے بات کی تاکہ اس کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ ان پابندیوں پر قائم رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ پابندیوں میں اضافہ کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب ہوگا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوگی تو روس ایک مختلف ملک ہوگا۔ میرے خیال میں پوٹن عالمی طور پر تنہا رہ جائیں گے، اور یقینی طور پر اقتصادی نقطہ نظر سے روس پر ہر پہلو سے نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یورپ اپنے توانائی کے شعبے کی تنظیم نو کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے نہیں لگتا کہ ہم جرمنی کو قدرتی گیس کا نصف فراہم کرنے والے روس کے پاس واپس جا سکتے ہیں۔ جہاں تک نو فلائی زون کا معاملہ ہے، نیٹو اور امریکہ اس کے نفاذ میں ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ This is something that fascinates me. یوکرینیوں نے جس تعداد میں ہیلی کاپٹر اور طیارے مار گرائے ہیں، اس نے مجھے متاثر کیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تقریباً ایک ڈی فیکٹو نو فلائی زون موجود ہے۔ میں نے آج صبح ایک خبر پڑھی جس کے مطابق بنیادی طور پر روسی ہیلی کاپٹر انتہائی کنٹرول والی جگہوں پر ہی پرواز کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ نو فلائی زون نافذ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے طیاروں کی حفاظت کے لیے روس کے اندر موجود فضائی دفاعی نظام کو ختم کرنا ہوگا، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ جنگی عمل بن جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقاصد کی فہرست میں اولین بات اس کو یقینی بنانا ہے کہ ہم کسی تیسری جنگ عظیم کو نہ چھیڑ دیں۔ افغانستان نے وائس آف امریکہ، DW اور BBC پر پابندی لگا دی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا دنیا کی توجہ اب یوکرین پر ہے اور افغانستان کہیں پیچھے چلا گیا ہے؟ اور کیا طالبان پہلے سے زیادہ سخت گیر ہو گئے ہیں؟ My thoughts on that are the Taliban. اس پر میں یہ کہوں گا کہ طالبان ہی رہیں گے۔ یہ اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہیں جیسے ملک سے فرار ہوتے وقت تھے، اور مستقبل میں بھی ایسے ہی رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آیا وہ اس میں واقعی حکومت چلا سکتے ہیں، ملک چلا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اصول ہیں، خاص طور پر خواتین اور تعلیم وغیرہ کے حوالے سے، طالبان انہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ملک کے اندر اور نہ ہی عالمی سطح پر۔ تو امریکہ 20 سال تک وہاں رہا، مگر القاعدہ آج بھی ایک خطرہ ہے۔ جب امریکہ 20 سال تک القاعدہ سے نمٹنے کے لیے افغانستان میں موجود تھا، تو پھر اس وقت یہ خطرہ کیوں ہے؟ Well, I think obviously it's going to be more difficult tracking the threat. میرے خیال میں اس وقت خطرے کا پتہ لگانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنا اس وقت تھا جب ہم وہاں موجود تھے۔ خاص طور پر اگر القاعدہ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، میں نے ہی بنیادی طور پر کہا تھا کہ افغانستان سے ہمارے انخلا کا وقت آ گیا ہے۔ 20 سال ایک طویل مدت ہے، اور میں نے صدر بائیڈن کے فیصلے کی حمایت کی تھی۔ ہم القاعدہ کے خطرے سے آگاہ ہیں، اور مشکلات کے باوجود ہم اب زیادہ جدید سہولتوں کے ساتھ اس کو تلاش کرنے کے قابل ہیں۔
القاعدہ اب بھی ایک خطرہ ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں کہیں کم. to be, but still capable of doing that. جب آپ وہاں تھے تو آپ نے پاکستان پر طالبان کے سب سے مہلک دھڑے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کام کرنے کا الزام لگایا تھا. کیا آپ کے خیال میں کابل پر قبضے میں پاکستان کا کوئی کردار ہے؟ in the fall of Kabul. They didn't do much to stop it, for sure. انہوں نے یقینی طور پر انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. جب میں نے شہادت دی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ بنیادی طور پر ISI پاکستان کی فوج کی ہی ذیلی شاخ ہے، اس کے ایک دہائی بعد بھی ISI بہت فعال تھی اور مجھے اب بھی یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ ان کے درمیان روابط موجود ہیں. میرے خیال میں ISI نے دونوں طرف سے کردار ادا کیا اور اسی طرح فوجی قیادت نے بھی. How do you, آپ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے درمیان خارجہ تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ at this point? Well, it's difficult to say. I think we've یہ کہنا مشکل ہے. میرے خیال میں ہم نے پچھلے عشرے میں پاکستان سے خود کو واضح طور پر دور کر لیا ہے اور پاکستان اب چین کے سائے تلے آ گیا ہے. آپ جانتی ہیں چین پاکستان کا حامی رہا ہے، جو میرے خیال میں چین کے عالمی عزائم سے مطابقت رکھتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے قریب ہو وہ امریکہ کے قریب نہ ہو. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ کچھ عرصے تناؤ کا شکار رہے گا. I think it will be tense for quite some time. خارجہ تعلقات اپنی جگہ، پاکستان میں داخلی سیاسی صورتحال بھی اس وقت کافی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. پارلیمنٹ میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف MQM کی طرف سے حمایت واپس لینے کے بعد بظاہر اپنی عددی برتری کھو چکی. حکمران جماعت کے اراکین اپوزیشن رہنما اپنے اپنے موقف کے لیے دوستوں اور سیاسی حریفوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسفندیار میر، جو کہ واشنگٹن کے تھنک ٹینک US انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ایشیا سینٹر سے منسلک ہیں. اس وقت ٹینیسی میں ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسفندیار، متحدہ اپوزیشن اگر وزیر اعظم عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عہدے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کتنا امکان ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی؟ آپ قبل از وقت انتخابات دیکھ رہے ہیں کہیں؟ جی، امکان کم ہے کہ اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں گی. اپوزیشن تو کافی کلیئر ہے، وہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہیں اور اب مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ جس کی یہ خواہش تھی کہ اسمبلی مدت پوری کرے، ان کو یہ سیاسی ون ملے کہ انہوں نے 5 سال پارلیمنٹ کی مدت پوری کی ہے. اب ان کے بھی انسینٹیوز ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں ارلی الیکشن کے لیے. سو اس وقت جتنے بھی کی پولیٹیکل پلیئرز ہیں، اور اب یہاں پہ میں مینشن کرتا رہوں کہ پاکستانی فوج جو کہ ایک بیہائنڈ دا سینس کوئی رول ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف سیاسی جماعتوں کو پش کریں. تو عدم اعتماد کی تحریک ایک جمہوری عمل تو ہے، مگر پاکستان میں جس طرح کا جوڑ توڑ ہوتا ہے، کیا اس سے جمہوری ادارے اور نظام مضبوط ہوتا ہے؟ جی، یہ اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 2018 کے الیکشن کو ذہن میں رکھیں. آئی تھنک وہ ایک کنٹروورشل الیکشن تھا اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی اس کی لیجٹمیسی کے اوپر سوال ایک رہا ہے اور اس نے اس حکومت کی فنکشننگ کو متاثر کیا، پاکستان کی جمہوریت کو متاثر کیا. تو اگر ہم ایک الیکشن کی طرف جاتے ہیں جس کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے اس کے اوپر یہ فنڈامنٹل کوئی سوال نہ ہو، اس کی لیجٹمیسی فنڈامنٹلی کویسچن نہ کی جائے جس طرح یہ پچھلی حکومت کی گئی پچھلے 3-3.5 سال، تو ممکن ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کسی بہتری کی طرف جائے. لیکن اگر اگلا الیکشن بھی، اگلا الیکٹورل پروسیس بھی اسی طریقے سے کنٹروورشل رہتا ہے تو میں اتفاق کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو پھر اس سے نقصان ہوگا. لیکن اسماعیل، ایک چیز آپ نے جس طرح سے 2018 کے الیکشنز مینشن کیے، 18 کے الیکشنز میں آپ نے کہا کہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ تھی یا لیجٹمیسی پہ جو تھے وہ کویسچن مارکس تھے، تو یہ 3 یا 3.5 سال کے بعد یہ نو کانفیڈنس موشن آنا، اس کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ اتنا عرصہ کیوں لگا نو کانفیڈنس موشن لانے میں؟ پھر میرے خیال میں اپوزیشن تو کوشش کرتی رہی شروع دن سے ہی کہ کوئی اینٹی گورنمنٹ موومنٹ بنائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ آفٹر دی الیکشن یہ کوشش شروع ہوتی ہے. پھر جو ایک جوائنٹ اپوزیشن اتحاد تھا PDM کے نام سے، وہ ایمرج ہوتا ہے، پھر وہ تتر بتر ہو جاتا ہے. اب تو ظاہر ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو جو سپورٹ مل رہی تھی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے،
وہ وڈرا ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنا پارلیمنٹری ایک کولیشن قائم کیا ہوا تھا، اب وہ گورنمنٹ سے خود سے مینیج نہیں ہو پا رہا ان اداروں کی مدد کے بغیر، جس کے نتیجے میں اپوزیشن کو ایک بہت بڑی اوپننگ ملی ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن نے جو سیاست کی ہے اس کو آپ ایک طرح کی ویج اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو پاکستان کے ادارے ہیں، فوجی ادارے، انٹیلیجنس کے ادارے اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں ڈیوائڈ ہے، اس کو وائڈن کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسے پوزیشن کیا ہے کہ وہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں ملک میں۔ اور دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان کا جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے آرمی چیف قمر باجوہ سے، لگتا ہے کہ وہ کافی خراب ہو گیا ہے پچھلے ایک آدھ سال میں، اور ان دونوں کے بیچ میں کافی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات یہاں تک آئے ہیں۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، قومی یا عبوری حکومت بنتی ہے، تو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کیسے سنبھالی جائے گی؟ آج ہی موڈیز کی طرف سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اس سیاسی بحران کی وجہ سے منفی کر دی گئی ہے، توانائی کا بحران پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ ہاؤ وڈ دے مینیج؟ آئی تھنک بہت مشکل صورتحال ہے، اکنامک سچویشن خاصی مشکل ہے، اور پچھلے چند مہینوں جو گورنمنٹ کے اسٹیپس ہیں، جس میں ایک اسٹیپ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سبسڈی دے رہی ہیں پیٹرول کے اوپر اور پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، تو ایک بہت بڑا برڈن ہے گورنمنٹ نے جو کریٹ کیا اپنے اوپر، جو کہ پھر اگلی گورنمنٹ کو انہیرٹ کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اس آنے والی حکومت کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ٹرمز کو نیگوشیٹ یا ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان چائنا کے پاس جائے گا۔ چائنا کے ساتھ ہم سن رہے تھے کہ $21 بلین کا ایک پیکج جو ہے وہ نیگوشیٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے، لیکن وہ ابھی تک وہاں سے شاید کچھ ریلیف مل سکے۔ لاسٹ پہ پاکستان میں کسی ممکنہ سیاسی تبدیلی کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات میں کسی بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے آپ کو؟ کتنی بہتری ہو سکتی ہے اگر ہوتی ہے تو؟ آئی تھنک ابھی تو مشکل ہے، پاکستان امریکہ تعلقات خاصے خراب ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ افغانستان کی جنگ کا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف کوئی پچھلے ایک آدھ سال کا معاملہ ہے، پچھلے 10 سے 20 سال کا یہ معاملہ ہے، اور افغانستان کا شیڈو امریکہ پاکستان تعلقات کے اوپر بہت دیر تک رہے گا، آسانی سے زائل نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف جو امریکہ چائنا کے خلاف معاملات اس میں بھی پاکستان کو زیادہ بہتر نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا، تو مجھے نہیں لگتا کہ حالات امریکہ اور پاکستان کے آسانی سے بہتر ہوں گے، ایون اف دی گورنمنٹ از چینج۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسفندیار میر آپ کا ہم سے بات کرنے کا، اس حوالے سے پاکستان میں اس وقت جو سیاسی سچویشن ہے اس کو آپ نے اس پہ اپنا انالیسس دیا۔ پاکستان میں جس طرح کی سچویشن ہمیں بنتی نظر آتی ہے، اس کے بعد اگر نیبرنگ کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ جس طرح سے اسفندیار نے بھی مینشن کیا کہ افغانستان کے جو حالات ہیں اس تناظر میں ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اس پروگرام میں بھی، کہ اس لینس سے پاکستان کو دیکھا جاتا تھا۔ اسفندیار کے خیال میں بھی اب آنے والے دنوں میں کو بہت جلد جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے شاید تعلقات نظر نہیں آئیں گے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان میں طالبان حکام نے کہا تھا کہ لڑکیوں کے اسکول اسی وقت دوبارہ کھولے جائیں گے جب وہ انہیں اسلامی شریعت کے مطابق چلانے کے لیے مناسب اقدامات کر لیں گے۔ اس کے علاوہ طالبان نے خواتین پر بغیر محرم کے فضائی سفر کرنے پر بھی پابندی کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان میں جن لڑکیوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے ان کی کیا سوچ ہے اور ان کے والدین کا کیا کہنا ہے؟ ارم عباسی کی رپورٹ۔ کابل میں یہ طالبات اور ان کی اساتذہ لڑکیوں کو سیکنڈری اور ہائی اسکول کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کے طالبان حکام کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ بدقسمتی سے طالبان کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے تمام اسکول بند کر دیے گئے۔ ہم لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرح تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے، لیکن طالبان نے یہ حق ہم سے چھین لیا ہے۔ کابل کی رہائشی 18 سالہ سدرا بھی ایک افغان طلبہ کی حیثیت سے اپنی زندگی سے کافی مایوس نظر آتی ہیں۔ ان کی درخواست پر ہم ان کا چہرہ چھپا کر فرضی نام استعمال کر رہے ہیں۔ I had my goals, I had my dreams, and I feel now مجھے لگتا ہے کہ میرا مستقبل کھو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں میرے لیے کوئی زندگی نہیں بچی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ میرے پاس لکھنے کے لیے نوٹ بک بھی نہ تھی، لیکن میں پھر بھی اسکول جاتی تھی۔ میرے والد کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے کپڑے بھی خرید سکیں۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔
طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ لڑکیوں کی چھٹی جماعت سے اوپر کی کلاسوں کے لیے تعلیمی سہولتوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنے پر کام کر رہے ہیں، جس کے بعد لڑکیوں کو ان جماعتوں میں آنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ سدرا کے والد طالبان سے نالا ہے مگر نا امید نہیں۔ میری بیٹی نے اپنے اور دوسرے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت کوشش کی ہے، میں نے کوشش کی اور بہت جدوجہد کی ہے، میں نے اس کی تعلیم کے لیے اپنا سارا وقت لگایا ہے۔ میری خواہش اور میرا خواب تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو اسے اسکالرشپ مل سکے گا تاکہ وہ ملک سے باہر جا کر پڑھ سکے اور اپنا اور اپنے ملک کا مستقبل بنائے۔ وہ 12ویں کلاس کی طالبہ ہے، وہ جلد ہی اسکول سے گریجویٹ ہونے والی تھی۔ میں دکھی ہوں لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی ہے۔ طالبان کی جانب سے لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ واپس لینے پر امریکہ نے دوحہ میں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ منعقدہ ملاقات کو منسوخ کر دیا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اس ملاقات کا مقصد افغانستان کی بگڑتی ہوئی معیشت پر بات چیت کرنا تھا۔ ماہرین کے خیال میں اس رد عمل کے ساتھ امریکہ نے طالبان پر یہ واضح کیا ہے کہ جب تک وہ افغان عوام بالخصوص خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے تب تک ان سے بات چیت کے امکانات کم ہیں۔ لڑکے جا رہے ہیں اسکول، لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے جانے کی، لیکن اگر آپ اس چیز کو دوسرے کنسرن سے دیکھیں، جب لڑکیاں دیکھ رہی اسے، اس میں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس افغانستان میں آپ کے لیے جگہ ہے ہی نہیں، اس افغانستان میں آپ کو پڑھائی کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ 7 مہینے پہلے جو افغانستان آپ کا تھا جس میں آپ کو بیٹی کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، آج کے افغانستان میں آپ کو بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا۔ حالانکہ طالبان کی اپنی بیٹیاں پاکستان، قطر اور باقی جگہوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کو اجازت ہے، لیکن افغانستان کی جو بچی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ تاہم بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے احتجاج، پابندیوں اور دباؤ کے باوجود خواتین کے لیے طالبان حکام کے اب تک کے اقدامات سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی پالیسی میں جلد کوئی تبدیلی آئے گی۔ افغانستان میں 3 دہائیوں سے جاری جنگ نے تعلیم کے نظام کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں 30 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں، جن میں 60% تعداد لڑکیوں کی ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے گرد تعینات روسی فوجی دستہ روس واپس نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ اس کا 20% سے بھی کم حصہ ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ پینٹاگن کے مطابق اس فوجی دستے کو رسد کی فراہمی میں آسانی کے لیے یوکرین ہی میں کسی دوسری جگہ تعینات کیا جا سکتا ہے، لیکن یوکرین کے صدر کے ایک مشیر نے امید ظاہر کی ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان استنبول میں ہونے والے جنگ بندی کے مذاکرات کے نتیجے میں مفاہمتی معاہدے کا حتمی مسودہ چند دنوں میں تیار ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر کے مشیر، جو استنبول میں روسی مذاکرات کاروں کے ساتھ امن بات چیت میں شریک تھے، ایک آن لائن بریفنگ میں بتا رہے تھے کہ یوکرین کی طرف سے معاہدے کا جو مسودہ روسی مندوبین کے حوالے کیا گیا ہے وہ ماسکو کو جنگ ختم کرنے کا راستہ فراہم کرتا ہے، جبکہ مسودے میں روس کی جانب سے ترامیم کے بعد ابتدائی معاہدے پر دستخط ہونے سے یوکرین اور روس کے صدور کے درمیان ملاقات کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کب تک ہو سکے گا یہ نہیں بتایا گیا۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق روسی افواج کو یوکرین کے خلاف 24 فروری کی کارروائی سے پہلے والی پوزیشنز پر جانا ہوگا تاکہ یوکرین میں امن معاہدے پر اتفاق کے لیے ملک گیر ریفرینڈم کروانے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ روسی حکام نے اسی ہفتے کہا تھا کہ استنبول میں ہونے والے یوکرین روس مذاکرات سے پہلے کیف کے علاقے سے فوجی کارروائیوں میں کمی لا رہے ہیں۔ بچوں میں مقبول سیسمے تھیٹر کے کردار تو شاید آپ کو بھی یاد ہوں گے۔ حال ہی میں سیسمے ورکشاپس نے عربی زبان میں بچوں کی مقبول سیریز آہلن سمسم میں 8 سالہ امیرہ کا نیا کردار متعارف کروایا ہے۔ امیرہ ویل چیئر استعمال کرتی ہیں لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود اور ہر سرگرمی میں حصہ لیتی ہیں۔ سیریز کا مقصد دنیا کے ان 24 کروڑ سے زیادہ بچوں کی طرف توجہ دلانا ہے جو کسی جسمانی کمی کا شکار ہیں۔ نیلوفر مغل آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں سیسمے اسٹریٹ کی امیرہ سے۔ اسمي أميرة وعمري 8 سنين. میرا نام امیرہ ہے، میری عمر 8 سال ہے، میری بہت ساری سرگرمیاں اور مشاغل ہیں۔ میں اس ویل چیئر کو گھومنے پھرنے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ میں اس محلے میں نہیں آئی ہوں لیکن میں ہمیشہ نئے دوستوں سے ملنا پسند کرتی ہوں۔ سائنس اور باسکٹ بال کا شوق رکھنے والی ایک ذہین اور متجسس 8 سالہ بچی امیرہ ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کی وجہ سے اپنی چمکیلی جامنی رنگ کی ویل چیئر یا بیساکھیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ بحب أقرأ كتب. مجھے کتابیں پڑھنا اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کو کہانیاں سنانا پسند ہے۔ ان سے میں نے بڑے خواب دیکھنا اور جو کچھ میں چاہتی ہوں انہیں حاصل کرنا سیکھا ہے، اگرچہ یہ شروع میں مشکل ہو سکتا ہے۔ مجھے باسکٹ بال بھی پسند ہے اور میں اسے اپنے دوستوں بسما، جاد اور گرگور کے ساتھ کھیلتی ہوں۔
अमीरा को हर किसी की दिलपसंद कॉमेडियन बनते हुए दिखाया गया है। इस किरदार की ज़बरदस्त मिजाज की हिस्स उसे एक ऐसा फितरी लीडर बनाती है जो अपनी खुशबाश शख्सियत से दूसरों की हौसला अफजाई करती है। मुझे लतीफ़े सुनाना और अपने आसपास के लोगों को हंसते हुए सुनना पसंद है। मुझे लगता है कि हंसने में एक जादू है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। एहलन सिमसिम के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खालिद हदाद का कहना है कि अमीरा एक ऐसे बच्चे की रोशन मिसाल है जो माजूरी को खुद पर हावी नहीं होने देती, खेलों की शौकीन है और माशरे में घुल मिल जाने के लिए तमाम चैलेंजेस पर काबू पाती है। अमीरा नमूदज जय्यद जिद्दन अशन मेरे ख्याल में इससे तमाम बच्चों खास तौर पर लड़कियों को खेलों की मशक करने में मदद मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में लड़कियां खेलों समेत कुछ सरगर्मियों में शामिल होने से हिचकिचाती हैं। अमीरा को बास्केटबॉल अच्छी लगती है। अमीरा साइंस में रिसर्च करती है। इसके पास हमेशा हर सवाल का जवाब होता है और वो तजर्बात करती है। अमीरा बतहब बास्केटबॉल। माहिरीन की एक टीम को इस किरदार को डिज़ाइन करने में 2 साल लगे। तम तस्मीम आई शख्सियत अला सनत। तालीम और माशरे में तनव्वो के माहिरीन की एक टीम ने इस किरदार को इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि ये शो में बच्चों के लिए माजूरी से मुताल्लिक़ चैलेंजों की वजाहत के लिए हमारे साथ रहे और सिखाए कि बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं। अमीरा नामी ये नया किरदार मशरक़ी वस्ता और शिमाली अफ्रीका में सेसमी स्ट्रीट के मकामी वर्जन एहलन सिमसिम के सीज़न 5 में मुतारिफ कराया जाएगा। सेसमी वर्कशॉप एक गैर मुनाफा बख्श तालीमी तंजीम है जो सेसमी स्ट्रीट शो तैयार करती है, जिससे 1969 से बच्चे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब जिक्र करते हैं बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर का। वैसे तो मछली की पैदावार और सी पैक का मरकज़ होने की वजह से मशहूर है, लेकिन अगर गवादर की सौगात की बात करें तो वो यहाँ का एक ख़ास हलवा है। यह हलवा कैसे बनता है और मशहूर क्यों है, जानते हैं खलील अहमद और मोहम्मद साकिब की इस रिपोर्ट में। गवादरी हलवा जो है बहुत लजीज चीज़ है, जो गवादर का मशहूर तोहफा सौगात है। कोई आए बाहर से घूमने गवादर तो ज़रूर ये हलवा ले जाता है अपने साथ। दुबई का हो, चाहे ईरान का, चाहे जहाँ का भी हो, ये गवादर से हलवा ज़रूर ले जाता है क्योंकि ये लजीज चीज़ है और गवादर का मशहूर चीज़ यही है। मैं ग्वादर का रहायशी हूँ ना, तो हलवे का कारोबार है मेरा। ये हलवा है ना 1930 से बन रहा है। ये पहले मेरा अब्बू बनाता था, तो कदीम ज़माने वैसा जो है करब बनाता था मस्कत का ना सालम। फिर इस्माइलों में आया, फिर बलूचों ने सीखा, फिर ये चल रहा है। इसमें निशास्ता होता है, चीनी होता है, पानी होता है, घी होता है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब होता है, इलायची वगैरह, इससे ये सब होता है। उसका पहले शीरा बनाते हैं, फिर इसमें निकालते हैं, फिर उसका आटा होता है ना निशास्ता, शीरा निकालते हैं, फिर ये डालते हैं, ये पकना शुरू होता है, फिर शीरा डालते हैं, फिर आस्ते आस्ते घी डालना शुरू करते थे। तकरीबन 30 मिनट में पक जाता है। 3 रंगों में बनता है, लाल, सब्ज़ और सफ़ेद। सबसे ज़्यादा पसंद करता है ये हरा वाला। शादी पे में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 3 ताल लेता है, कोई 10 ताल लेता है, कोई 20 ताल लेता है। अभी हम शादी का ऑर्डर तैयार कर रहे हैं ना। जो एक हलवा है सुर्ख का, उसमें तिल डालते हैं और हरा वाला हलवा में तिल नहीं डाला जाता है। और एक स्पेशल हलवा है, उसमें बादाम वगैरह ज़्यादा ही डाला जाता है और देसी घी से बना हुआ है। और मशहूर सौगात यही है और बहुत लजीज चीज़ है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।